ذبح کرنے سے پہلے چند ہدایات۔ نمبر 1، پہلے تو جانور کو اچھی طرح انسان اس کی دیکھ بھال کرے، پالے، اس کو اچھا کھلائے پلائے، ادب و احترام کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے۔ نمبر 2، جب قربانی کے قریب آ جائے تو یعنی ذبح کرنے کا ٹائم آ جائے، پہلے اس کو پانی پلایا جائے، ٹھیک ہے، پانی پی لے، اچھی بات ہے، نہیں پیے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، پانی ضرور دکھانا چاہیے اس کو۔ اور نمبر 3، چھری تیز ہو، چھری تیز ہونی چاہیے۔ ہاں اگر چھری تیز نہیں ہے تو جانور کو تکلیف زیادہ ہوگی، تو میرے بھائی تکلیف جانور کو نہیں دینی۔ اور اسی طرح ایک یہ کہ چھری اگر تیز کرنی بھی ہے تو جانور کے سامنے نہیں کرنی، جانور کے سامنے نہیں کرنی، اور کیوں؟ اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک جانور کو جب ذبح کرنا ہے تو دوسرے جانوروں کے سامنے نہ کریں، علیحدہ جگہ ہو اس جگہ پر اس کو ذبح کریں، کیوں؟ دوسرے جانور بھی وحشت کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، تو ایسا کام کرنا اچھا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس جانور کے لیے قربانی سے پہلے کوئی اس کے گلے میں کوئی ہار ٹائپ کوئی ایسی چیزیں پہنا دینا، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس سے قربانی کا جانور ظاہر ہو۔ اور اگر وہی جانور کوئی نقصان بھی کر دے تو مار پیٹ نہیں، سزا نہیں دینی، اس کو تکلیف نہیں دینی، کیوں؟ وہ ایک مہمان ہے تمہارا، ٹھیک ہے، عنقریب تم سے رخصت ہونے والا ہے، چند دنوں کا، چند لمحات کا مہمان رہ گیا۔ اسی طرح جب جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس کو قبلے کی طرف لٹانا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے اوپر جب چھری چلانی ہے تو چھری چلاتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اگر اس چھری پر، ٹھیک ہے، دوسرا بھی ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی خاتون ہاتھ لگا رہی ہے کہ بھی میرا بھی ہاتھ لگ جائے، میں بھی اپنے جانور کی قربانی میں خود شامل ہو جاؤں، تو یاد رکھنا اگر چھری ایک کے ہاتھ میں، ایک کو بسم اللہ پڑھنی پڑے گی، تکبیر پڑھنی پڑے گی، اور اگر چھری دو کے ہاتھ میں ہے تو دونوں کو تکبیر پڑھنی پڑے گی۔ اگر ایک نے پڑھی ایک نے نہ پڑھی تو قربانی ضائع ہو جائے گی، جانور ضائع ہو جائے گا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس وجہ سے یاد رکھنا کہ قربانی کرتے ہوئے بسم اللہ بآواز بلند پڑھنی چاہیے، اور اگر چھری پہ ہاتھ دوسرے نے رکھا تو دوسرے بھی وہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ اور رہی بات یہ کہ قربانی کے جانور کو جب ذبح کرنا ہے تو اس کی گردن پہ جب چھری چلائیں گے نا تو یہ 4 رگیں ہوتی ہیں، 2 خون کی نالی ہوتی ہیں، ایک سانس کی ہوتی ہے، ایک کھانے کی ہے، تو ان 4 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ تو یہ چاروں رگیں عام طور پر کٹ جاتی ہیں، لیکن جب گردن کو موڑتے ہیں، مروڑیں گے، ٹھیک ہے، مروڑا اندر سے وہ حرام مغز سفید دھاری دار وہ نظر آتا ہے جو رگ اس میں گردن کی ہڈی کے اندر، اس کو جو لوگ توڑتے ہیں یہ ناجائز ہے، حرام ہے، بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں کر رہے ہو؟ بلا وجہ جانور کو تکلیف دینا ہے۔ ہاں رہی یہ بات کہ لوگ کہتے ہیں بھائی جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور بھائی جلدی ٹھنڈا نہ کرو، آج تمہاری سائنس اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے گا، گردن پر چھری پھیری جائے گی تو گردن کی رگیں کٹنے سے پورے جسم میں جو حرام خون ہے، ناپاک خون ہے، وہ سارا کا سارا نکل جائے گا۔ اور وہ کب نکلے گا سارا کا سارا؟ جب جانور کو اپنی مرضی سے تڑپنے دیا جائے، سمجھ آ رہی نا؟ تڑپنے دو، پھڑکنے دو، اس سے ہوگا کیا کہ جانور اچھی طرح حرکت کرتا رہے گا تو سارا خون تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ رشتہ رشتہ سارا کا سارا باہر آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے رگ کو کاٹ دیا، اب بتاؤ جو اپنی مرضی سے جانور نے تڑپنا تھا وہ جلدی ٹھنڈا ہو گیا تو کچھ اثرات آپ کے اس گوشت میں وہ حرام خون کے باقی رہ جائیں گے ذرات۔ تو یاد رکھنا، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے جسم میں بیماریاں کہاں سے آتی ہیں، وہی چیزیں ہم کھا رہے ہیں، تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس سے ہوگا یہ کہ بلا وجہ جانور کو تکلیف ہے اور انسان کے اندر بیماریاں جنم لے سکتی ہیں اسے۔ یہ اللہ نے طریقہ یہ ایسا رکھا ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا تمام کا تمام خون جو ناپاک ہوتا سارا کا سارا باہر آ جاتا ہے، تو یہ غلطی بالکل بھی نہ کریں۔ اور جب جانور بالکل ٹھنڈا ہو جائے، مکمل ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد چھری استعمال کریں، کھال وغیرہ اتارنا جو کرنا معاملہ اس کے بعد کریں، اس سے پہلے کرنا یہ کام اچھا نہیں ہے، جانور کو بلا وجہ تکلیف ہے۔ یہ کچھ آداب ہیں جن کی رعایت رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان کر تو قربانی رہا ہے لیکن قربانی کرتے ہوئے ایک ظلم بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کما رہا ہے، حالانکہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ عید والے دن نہر یعنی ذبح کرنے سے بڑھ کر میرے نزدیک، میرے رب کے نزدیک کوئی عمل پسند نہیں ہے اتنا جتنا یہ پسند ہے۔ اتنا بڑا عمل جانور کے گلے پہ چھری پھیرنے کا، اس کے اندر بھی ہم گناہگار بن رہے ہو۔